سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 140، لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کے متعلق گزشتہ کوئی 3-4 دن سے درس ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اہل ایمان کے اوپر احسان جتلایا گیا، ان کی بعثت کے اوپر، تو ان کے مقاصد بعثت کو بھی بیان کیا گیا کہ ان کو جو بھیجا جا رہا اس کا مقصد کیا ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے پہلا مقصد آیات کی تلاوت اور دوسرا تزکیہ نفس، اس کے متعلق گفتگو ہو چکی۔ آج ہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا، اگرچہ اس کے اولین مخاطبین، اولین جن کو خطاب کیا گیا وہ عرب لوگ ہی تھے، لیکن عربی زبان ہونے کے باوجود بہت ساری ایسی نزاکتیں ہیں، ایسے نکات ہیں، ایسے اسرار اور رموز ہیں جن کو وہ اہل لسان ہونے کے، اہل زبان ہونے کے باوجود بھی سمجھ نہ سکے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن مجید اتارا تو اس قرآن مجید کو ان لوگوں پر بیان کر دینا، اس کی وضاحت کر دینا، یہ آپ کے ذمہ میں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے وضاحت ہو جائے، پتہ چل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو آیات اترتی تھی ان کی تفسیر، اس کا مفہوم، اس کا معنی بھی کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ اب آپ 2-3 واقعات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باوجود اہل زبان ہونے کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سننے کے، پھر بھی ان کو بہت ساری آیات کے اندر کیا ہوا، اشتباہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آگے چل کر ہم 5ویں پارے میں پڑھیں گے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، ٹھیک ہے، جو آدمی بھی برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی بھی کوئی برا کام کرے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس سے مطلب پوچھ گچھ ہوگی، اس کا حساب کتاب ہوگا، بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو کوئی آدمی پھر بچ تو نہیں سکا، اس کو تو آخرت میں کیا کہتے ہیں، قبر کا عذاب یا آخرت کا عذاب وہ تو لازمی ہوگا۔ کون آدمی ایسا ہے جس سے کوئی گناہ وغیرہ اس طرح سرزد نہ ہو یا اس طریقے سے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشکال ہوا، اب وہ اس کو نہیں سمجھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر وہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ مطلب کہ آدمی کو جو بھی کوئی برا کام آیا تو اس کی سزا اس کو لازمی ملے گی، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر اس سے کوئی 19-20 کوئی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے، اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر مل جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز کے متعلق قبر کا عذاب یا قیامت کا عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی شخص کو کوئی سر درد ہو گیا، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پیٹ میں درد ہو گیا،
کوئی اور مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ یہ پیش آتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ انسان کو جو مصیبت آتی رہتی ہے، کبھی ٹھوکر لگے، کبھی پیسے جیب سے گر گئے، کبھی گرمی سردی کے اندر کوئی تکلیف پہنچ گئی، یہ مختلف تکالیف انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ساری تکلیفیں انہی چیز کا کیا ہے، بدلہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور انسان جو مسلمان ہے اس طرح اٹھے گا کہ اس کے سارے گناہ کیا ہیں، معاف ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے معاف ہو چکے ہوں گے، جو صغیرہ ہیں وہ ایسے، اور جو کبیرہ ہیں وہ توبہ ہو کر معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ظلم نہیں کیا، ان کا ایمان ظلم کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا، یعنی زندگی میں ظلم نہیں کیا، تو ایسے ہی لوگ ہدایت والے ہیں، اور ایسے ہی لوگ امن و اطمینان والے ہیں۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرنے والا ہو۔ اب انہوں نے ظلم کا معنی اور سمجھا کہ یہ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے کہ انسان ہے کچھ معاملات کرتے وقت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لین دین میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی اور اس طرح یہ کسی کے انسان کے ساتھ کوئی اور اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا، انہوں نے ظلم کا معنی یہ جو ہمارے عرف کے اندر ظلم و زیادتی والی چیز ہے اس کو سمجھا۔ اب ان کو نے کہا یا رسول اللہ یہ کون آدمی ہے جو اس طرح کا ظلم نہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہدایت پر نہیں، ہماری نجات تو نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب اس کے متعلق فرمایا کہ ظلم کا معنی جو تم سمجھ رہے ہو، یہ ظلم کا معنی یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لے کر آیا اور اس نے زندگی بھر میں شرک نہیں کیا، ایسے آدمی کی جناب اللہ کیا ہے؟ نجات ہے۔ اگر وہ شرک کا ارتکاب کر دیا، شرک کا مرتکب ہو گیا، ایسے آدمی کی اب نجات نہیں ہے، ایسے آدمی کی نجات نہیں، جب تک کہ وہ اس شرک سے توبہ تائب نہ ہو جائے، اس سے الگ تھلگ نہ ہو جائے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی وضاحت کی، بتایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کیا ہے؟ پتہ چلا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور بات دیکھ لیجئے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح روزہ رکھنے کا اور اس کے متعلق جو بیان کیا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے، تب جناب اللہ سحری کا ٹائم کیا ہو گیا؟ اینڈ ہو گیا۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو بات سیدھے سادے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کوئی کالا دھاگا، سفید دھاگا لے کر تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اب انہوں نے دیکھا یار یہ تو بھی کیا کہتے ہیں، یہ ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے اور اس طریقے سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب وہ کھاتے پیتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجا کے ظاہر کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا تکیہ تو بڑا چوڑا ہے، بڑا، دیکھیے جس نے مشرق اور مغرب یعنی دن اور رات دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے مراد یہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا سے وہ مراد نہیں جو تم مراد لے رہے ہو، ٹھیک ہے نا، سلائی دھاگا یہ نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ کیا ہے؟ رات کی سیاہی اور دن کا جو اجالا ہے، دن کی جو سفیدی ہے، یہ وہ مراد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے من الفجر کے الفاظ بھی کیا کیے؟ اتارے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کا مفہوم، تفسیر، اور یہ ضروری ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی اخذ ہو گئی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث اور یہ ساری چیزوں کی بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ بنا حدیث کے، بنا جناب اللہ اس چیز کے سمجھے خود سے اگر کوئی جناب اللہ قرآن مجید کی تفسیر اور اس طرح کرنا شروع ہو جائے گا نا، تو سوائے گمراہی اور ضلالت کے کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں اس وقت کسی کا نام نہیں، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے فیمس ایسے نام ہیں کہ جو جناب اللہ قرآن مجید کے مفسر کے طور پر سامنے آئے اور جا بجا انہوں نے کیا کیے؟ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ٹھوکریں کھائی ہیں، ٹھوکریں کھائی ہیں آج بھی، اور وہ اپنے زعم کے مطابق کہ ہم جیسی تفسیر کسی نے نہیں لکھی، لیکن جا بجا قرآن مجید کی تفسیر کے اندر جناب انہوں نے اپنے نظریات اور اپنے ہی مطابق تفسیر کی، احادیث اور ان ساری چیزوں کو، مسلمہ اصولوں کو ایک طرف رکھے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ سوائے گمراہ ہونے کے خود بھی اور دوسروں کو بھی کیا کر رہے؟ گمراہ کیا۔
تو اس وجہ سے قرآن مجید کے کیا کہتے ہیں آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم کو بیان کر دینا، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ پھر آگے فرمایا والحکمہ، اور حکمت کو بھی سکھاتے تھے۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ محترم سامعین، اس پر ہم پہلے بھی بڑی تفصیل کر چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی، اور اس طریقے سے کہ حکمت سے مراد حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ بعض رات سنت اور حدیث میں فرق نہیں کرتے، بعض رات اس میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتلائی وہ حدیث ہے، اور سنت اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھایا ہو، کوئی کام عملی طور پر کیا ہے کر کے دکھایا ہو، وہ سنت ہے۔ لیکن اکثر مفسرین محدثین کرام سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اب اس حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے، حدیث ہے، کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گفتگو کی اور اس ساری چیزوں کا بھی کیا کیا؟ وضاحت کی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ جنت کے جس کے دل میں تکبر، جنت میں نہیں جائے گا۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تکبر کا معنی کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ اب تکبر کا معنی انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور یہ ان چیزوں کے اندر سمجھ رہے تھے۔ تو اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے اس کے وہ چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا رہن سہن اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کے بال کیا ہے اچھے ہوں، وہ یہ چاہتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اچھے کپڑے پہن لے، اچھا جوتا پہن لے، اپنے بال اچھے کر لے، یا صفائی ستھرائی یا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز اپنا لے، تو اس کے اندر کیا تکبر آ گیا۔ اب جب تکبر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا تو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تکبر نہیں ہے بلکہ یہ تجمل ہے، تجمل ہے، یہ زیب و زینت ہے، یہ تو خوبصورتی ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس، کہ حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو کم تر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو کم تر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ کہ کوئی آدمی کے پاس ہدایت کی بات آ گئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اور وہ اس کو بالکل اگنور کرتے، جھٹلا دے یا اس کو ٹھکرا دے، تو یہ تکبر ہے۔ یا دوسروں کو کم تر سمجھے کہ یہ کون ہے، ایک آدمی میں سے حسن کے اندر ہے، دوسرے کا رنگ کالا، تو اس کو کیا ہے؟ یہ کالا کلوٹا کتوں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ایک آدمی کا قد اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سے قد کاٹ دیا ہے، دوسرے کا قد اس کے مقابلے میں کم ہے، تو اے ٹھگنا کتوں آ گیا، اے ٹھگنا کتوں آ گیا، یہ چھوٹے قد والا کہاں سے آ گیا، اے موٹا ہے۔ یا جناب اللہ کوئی آدمی سمجھے کہ اس کو کیا پتہ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں، اس کو کیا پتہ، یہ تو کل کا بچہ ہے۔ یا کوئی یہ اپنے علمی فوقیت یا اس قسم کی کچھ چیزیں کرنا، فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی کیا کی؟ وضاحت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصد کو بیان کرے گا۔ آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تم اس سے پہلے کیا تھے؟ کھلی گمراہی کے اندر تھے، کھلی گمراہی۔ اب آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، اور اس وقت کتنے لوگ صدیوں کے اندر، کوئی 400-500 سال سے کفر اور شرک کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر تھے، حتیٰ کہ وہ بیت اللہ شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر اور عبادت کے لیے بنا، وہاں پر 360 بت کیا ہے رکھے ہوئے، 360 بت رکھے۔ تو لوگوں کی ضلالت اور گمراہی کا یہ عالم تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جناب ہر چیز ان کے سامنے کھول کر بیان کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کے جناب ان کو بتایا کفر اور شرک اور ایمان اور کفر کے درمیان فرق، اور یہ ساری چیزیں بتائیں جس کی وجہ سے لوگ راہ راست پر آ گئے۔ اب جب یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو انسان ہدایت کے اوپر آیا۔ جب ہدایت کے اوپر آتے، اس سے بڑھ کر اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر احسان کیا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے
سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔